خوش آمدید۔ پاکستان میں ایک مرتبہ پھر یہ ہو رہا ہے کہ جو طاقتور ہیں وہ لگتا ہے کہ کوئی کسی لڑکے کی تلاش میں ہے، کسی بچے کی تلاش میں ہے۔ شاید ان کا ارادہ ایک مرتبہ پھر بن گیا ہو کہ ہم نے پالنا ہے، پال پوس کے جوان کریں گے۔ پھر اس کے بعد اگر وہ مست ہو گیا بچہ، جیسے کہ عمومی طور پر ماضی میں دیکھنے میں آیا ہے کہ جس کو پالا گیا، پوسا گیا، جوان کیا گیا، فیڈر میں دودھ دیا گیا، گود میں رکھا گیا، اسکول چھوڑنے گئے، اسکول سے لے کے آئے، وہ بعد میں جب مست ہوتے ہیں نا تو جو پالنے والے ہوتے ہیں ان کو زیادہ پرابلم ہو جاتی ہے۔ یہ مختلف جگہ سے یہ باتیں جو پرانے لوگ تھے، جو پرانے سیاستدان تھے، ان کے منہ سے یہ بات نکل رہی ہے کہ کیا ایسا تو نہیں ہو رہا کہ آنے والے وقتوں میں پھر ایک نیا کھلاڑی میدان میں آئے گا۔ میرے ساتھ بیٹھے ہیں رضوان رضی، یہ میرے کولیگ بھی رہے ہیں اور اپنا نام بھی انہوں نے کما لیا ہے۔ رضوان رضی صاحب، آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ کوئی نئے بچے کی تلاش ہو رہی ہو جو طاقتور ہیں؟ یہ کیا ان کو بچے پالنے کا شوق پڑ گیا کہ ہمیشہ ہی انہوں نے اپنا پالا ہوا بچہ جو ہے نا وہ سیاست کے میدان میں چھوڑنا ہوتا ہے، یا ان کی مجبوری بن گئی ہے کہ اس کے علاوہ ان کے پاس آپشن کوئی نہیں ہے؟ تسلی نہیں ہوتی، ان کی تسلی نہیں ہوتی جس کو وہ اپنا نہ کہہ سکیں۔ وہ ہمارے دوست ہیں گوہر بٹ صاحب، ان کا ایک بڑا مشہور و معروف فکر ہے، اگر آپ اجازت دیں۔ ہاں، آپ کو روکا کس نے؟ ہاں، وہ نے جمیا، پالیا، پوسیا، پڑھایا، لکھایا، تین بیاہ کر کے وزیر اعظم بنایا۔ ہائے 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 ہائے، یہ میرے خیال آخری جو بچہ پالا ہوا تھا اس کے بارے سے بات، جب اس کی بات کرتے ہیں، دیکھیں باقی بچے بھی انہوں نے ہی پالے، سارے بچے۔ کون سا بچہ جو انہوں نے؟ کے بعد تو کوئی نہیں نہ آیا، باقی تو سارے پھر ان کی مرضی سے ہی آئے۔ سور وردی صاحب آخری غدار تھے جو انہوں نے قرار دیے کہ ہمیں پاکستان بنانے والوں میں جو نسل تھی ان کے، اور ان کو پاکستان کے اندر نہیں، سور وردی کی وجہ یہ تھوڑی تھی کہ یہی وجہ تھی کہ وہ بنگال سے ان کا تعلق تھا؟ نہیں، یہ وجہ نہیں تھی۔ یہاں پہ کوئی بھی جو ہے جو ان کی مرضی کے بغیر سیاست میں آئے گا، یار تسی منو کیوں مروانا ہے یار، ایسا نہیں کرنا۔ نہیں، آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں آپ کو مروانے کے چکر میں ہوں؟ اگر میں نے آپ کو مروانا ہوتا تو میرے پاس اور بڑے طریقے ہیں۔ آپ اس طرح کی باتیں شروع کر دیں کہ میں پھر علامہ میرے پاس ایک ایسا ہے، لیتھل ویپن ہے میرے پاس۔ اگر مروانے کی بات ہو تو کسی دن میں علامہ کو کہہ دوں گا، وہ کہتا ہے جی میرے پاس آج کل فارغ وقت ہے، ویلا میں بیٹھا ہوں تو میں کام کرتا رہا ہوں۔ بات یہ صرف کہنے کا ہے کہ سیاستدانوں کے منہ سے یہ بات نکلی تب میں کر رہا ہوں نا، کہ سیاستدان ایک طریقے سے بات کو باہر نکال رہے ہیں، وہ اس طرح کا ایک اندھیا دے رہے ہیں، مطلب چیخو پکار بھی ہے ان کی مجبوری بھی نظر آتی ہے کہ وہ مجبور ہیں، اگر نیا بچہ پال بھی لیا جائے تو وہ کچھ نہیں کر سکیں گے، ایسے لگ رہا ہے۔ وہاں سے میں نے یہ بات شروع کی کہ ہو سکتا ہے، دیکھیں پال تو بہت سارے رہے ہوتے ہیں، کسی ایک کو آگے بڑھا دیتے ہیں، مطلب آپ سمجھ رہے ہیں کہ مسلسل پال رہے ہوتے ہیں، لیکن کسی ایک کو آگے بڑھا دیا جاتا ہے۔ کسی کی 25 سالہ جدوجہد ہوتی ہے، کسی کی 22 سالہ ہوتی ہے، کسی کی 20 سالہ ہوتی ہے، کسی کی 20 ماہ کی ہوتی ہے، تو وہ اس کو آگے بڑھا دیا۔ اچھا، یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ جن کو پالا پوسا جاتا ہے پھر وہ للکارتے بھی انہی کو ہیں جنہوں نے پالا پوسا ہوتا ہے۔ یہ پورے ایک ٹریک ریکارڈ پاکستان کا دیکھ لیں کہ جو بھی آیا لائے وہ تھے، لیکن جب ان کا ووٹ بینک بن گیا، جب لوگوں نے ان کو ماننا شروع کر دیا، جب لوگ ان کے پیچھے آنا شروع ہو گئے تو لوگ ان کے پیچھے آئے اور وہ ان کے پیچھے چلے گئے جو کہ طاقتور جنہوں نے ان کو پالا تھا۔ تو کیا یہ جو ہمارے ہاں جو ایک پولیٹیکل لیڈرشپ ایمرج ہوتی ہے، کیا اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی آپشن نہیں رہ جاتی کہ وہ جو ان کو پال رہے ہوتے ہیں ماضی میں وہ انہی کو پڑ جائیں گے تو پھر ان کو پاپولیرٹی ملے گی؟ یہ ویسے عجیب و غریب قسم کی تھیری ہے۔ وہ سیاست میں پالیں گے، سیاست سے باہر عسکریت میں کسی کو پالیں، پڑتا مڑ کے انہی کو ہی۔ یہ میرا خیال ہے ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے، مطلب بھلے وہ مطلب کہ نام تو نہیں لینا چاہیے ویسے نہیں، ویسے دیکھا جائے تو ہم سیاست تک رہتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو کہا جاتا ہے کہ وہ ایوب خان کے بڑے چہیتے تھے، ان کی کیبنٹ میں بھی تھے، پھر وہ پھر ریزائن کر کے اور انہوں نے ایوب کو للکارا اور لوگ ان کے پیچھے ہو گئے۔ 1970 کے انتخابات کے بارے میں کہا جاتا ہے، آج تک کہا جاتا ہے کہ وہ واحد انتخابات تھے جو فیئر اینڈ فری، صاف و شفاف تھے۔ اس میں اسی ذوالفقار علی بھٹو نے مشرقی پاکستان سے جھنڈے گاڑ دیے، مغربی پاکستان سے، اور شیخ مجیب الرحمان نے مغربی پاکستان جھنڈے گاڑ دیے۔ پالا انہوں نے تھا، لائے وہ تھے، شناسائی انہوں نے کرائی، تعارف انہوں نے کرایا اور انہی کو پڑھ کے پاپولیرٹی لی۔
پھر اس کے بعد نواز شریف صاحب کی کہانی ہے کہ نواز شریف کو بھی لائے وہ، اور پھر اس کے بعد نواز شریف کو جو پاپولرٹی ملی وہ بھی اس بنیاد پر ملی، جو بڑی بنیاد تھی کہ انہوں نے ان کو للکار دیا جنہوں نے ان کو پالا تھا۔ پھر یہ عمران خان صاحب آئے، یہ تو کافی لمبا عرصہ ان کو پالا انہوں نے اتنا لمبا عرصہ مثلاً وہ طاقتور نے کبھی کسی اور کو نہیں پالا تھا جتنا کہ عمران خان کو پالا، عمران خان بھی ان کو پڑ گئے۔ تو کیا سیاست میں یہ باقاعدہ ایک ریگولرلی ایک یہ ہوتا ہے نا پرپیچول، کہ یہ ایک ایسا فیچر بن جاتا ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ پولیٹیشین کو آگے آنے کے لیے، سپورٹ لینے کے لیے ان کو للکارنا ضروری ہے؟ یہ کیا بات ہوئی؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ نیچرل رستہ تو آپ نے کوئی چھوڑا نہیں، آپ نے جو 4 مثالیں دی ہیں اس چاروں کی مثالوں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ نیچرل رستہ آپ نے بند کر دیا ہوا کہ جو بھی آئے گا وہ ہمارے رستے سے آئے گا۔ تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے نہیں للکارا، ڈپٹی پرائم منسٹر بنے آج کل وہ نہیں، چودھری پرویز الہی کی بات کر رہے ہیں، جنہوں نے ان کو نہیں للکارا، انہیں کی جدی پشتی ان کے خادم ہیں یار، ان کو تو گھسیٹا جا رہا ہے، ایک گڈی سے چوک کے دوسری گڈی میں پھینکا جا رہا ہے، وہ انہوں نے نہیں للکارا نا۔ تو نہ للکارنے پہ یہ ہوتا ہے، اگر للکارا ہوتا نہ للکارنے میں بھی یہ ہو جاتا ہے نا۔ اب یہ جو پی ٹی آئی کے زیادہ تر بیشتر لوگ جن کو حکم کیا گیا تھا کہ آپ کی ٹرانسفر جو ہے نا وہ پی ٹی آئی میں کر دی گئی ہے، آپ پہلے پیپلز پارٹی میں یا پی ایم ایل این میں ڈیوٹی پہ تھے، اب آپ کی ڈیوٹی ادھر لگا دی گئی، ان کو کیوں گھسیٹا جا رہا؟ یعنی کہ اگر آپ اطاعت کریں گے، اطاعت کریں، اور اگر نہیں بھی کریں گے بلا مشروط اطاعت، کہ آپ کو جیسے ہی کہا جائے کہ اباؤٹ ٹرن تو آپ اسی وقت اباؤٹ ٹرن ہو، اگر نہ کر سکے تو پھر آپ اگر ایک لمحے ذمہ دار ہیں خود ہو گئی تو پھر آپ کا پرویز الہی بن جائے گا۔ اچھا، پرویز الہی کے حوالے سے نا ایک بات جو سیاست کو سمجھنے والے لوگ ہیں، میں تو اتنا نہیں سمجھتا جتنا باقی لوگ سمجھتے ہیں، میں بھی نہیں سمجھتا۔ نہیں یار، میری بات کا جواب یہ تو نہیں، اس طرح نہیں بنے گا، آپ پھر کسی وقت میں یہ بات کر دیجیے گا، مجھے خوشی ہوگی۔ میں تو ناسمجھی میں باتیں کر رہا ہوں۔ چلے ناسمجھی میں باتیں کر رہے ہیں تو میں ناسمجھی میں ایک بات کرنے لگا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ پرویز الہی صاحب تو ہمیشہ ہی کہنے پہ چل رہے ہوتے ہیں، اب کیا ہوا ہے کہ بڑا عجیب سا لگ رہا ہے کہ ایک وہ شخص ہے، ایک وہ پولیٹیشن ہے جو ہمیشہ کہنے پہ چلا ہو، تو اب کیا اس سے کوئی غلطی ایسی ہوگی کہ جو اس نے کہنا نہیں مانا، یا اگر مانا ہے تو پھر وہ مکمل طور پہ نہیں مانا؟ کیا کہو گے آپ؟ دیکھیں، ایک صاحب تھے جن کا نام تھا خواجہ ضیاء الدین صاحب، ٹھیک ہے، ان کو بیجز لگ گئے، آپ شاید اسلام آباد میں ہی تھے اس وقت۔ نہیں، وہ تو اس وقت میں جایا کرتا تھا، وہ ڈی جی آئی ایس سے تھے، اور بعد میں پھر سنا ہے سپہ سالار بنا دیا گیا تھا۔ میں مثال دینا چاہ رہا ہوں کہ ایک ریٹائرڈ صاحب نے مجھے پچھلے دنوں مثال دی، انہیں بیجز لگ گئے، اب وہ دفتر کے لیے روانہ ہو گئے تو ان کے نام کے اوپر کوئی 150-200 بکے آ گئے مختلف لوگوں کا، ود ان دی آرگنائزیشن بھی اور آؤٹ سائڈ دی آرگنائزیشن بھی، ٹھیک ہے۔ وہ ابھی دفتر پہنچے نہیں، راستے میں حکم ہو گیا کہ یہ ان کو دفتر میں انٹر نہ ہونے دیا جائے، اور وہ دفتر میں انٹر نہیں ہو سکے، واپس چلے گئے۔ یہ ہمارا موضوع نہیں۔ وہ صاحب کہتے ہیں کہ ان کی اس دن ڈیوٹی تھی، وہ 200-250 بندہ ان کی منت ترلے کر رہا تھا کہ کیک بھی رکھ لیں، بکے بھی رکھ لیں، بس اوپر اس کے اوپر جو کارڈ لگا ہوا ہے نا ہمارے نام کا وہ اٹھا دیں، ضائع کر دیں۔ یہ ویسے ٹھیک ہے، ہم ہر چڑھتے سورج کے جو پجاری ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو اس میں چودھری صاحبان کو اس کا کارڈ نہیں اتر سکا۔ چلیں، چودھری صاحبان کے بارے میں تو ایک جو جانتے ہیں، کارڈ لگا رہ گیا، اگلی پارٹی نے آگے اچھا نہیں، اس بات کو آپ کتنا سیکنڈ کریں گے کہ سیاست کے علاوہ کہنا ماننا نہ ماننا، اس کے علاوہ خاندانی طور پر کچھ ایسا ہوا، ود ان دی فیملی کچھ ایسا ہوا جس کی ابھی تک مکمل طور پر آگاہی نہیں ہو سکی، ون وے اور دی ادر؟ دیکھیں، اس وقت جو ڈیوٹی لگتی تھی وہ یہ ہوتی تھی کہ آپ نے عمران خان صاحب کے جلسے میں جانا ہے اور فیملی بھی لے کے جانی،
ٹھیک ہے. چودھری صاحبان اتنے اوبیڈینٹ سرونٹ تھے کہ وہ فیملیاں بھی لے کے جایا کرتے تھے. ان کی فیملیاں جاتی تھی دھرنوں کے اندر وہ لال اکجان چوک کے اوپر. اور اب مسئلہ یہ ہوتا ہے, ابھی جب ہم پچھلی جگہ پہ بیٹھ کے بات کر رہے تھے, کسی بھی بندے کے لیے اس سے بڑی تباہی نہیں ہوتی. میں ابلاغیات کے بچوں کو پڑھایا کرتا ہوں کہ وہ اپنے کیے گئے پروپیگنڈے کو سچ مان بیٹھے. بڑی اچھی بات کی تھی کہ اپنے کہے ہوئے پروپیگنڈا یہی ہوتا ہے نا کہ جھوٹ ہی ہوتا ہے نا, اس نے اثر دکھانا ہوتا ہے. اپنے ہی کہے ہوئے جھوٹ کو خود سچ مان لینا, یہ تو ٹریجڈی ہے. یہ تباہی کی انتہا ہوتی ہے. یعنی آپ کو پتا ہے کہ آپ کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہوتی اور آپ نے اس کو واقعی حقیقی تبدیلی اور انقلاب سمجھی. چودھری پرویز علیہ صاحب ویسے امید نہیں کی جا سکتی تھی کہ وہ اس کو اس پروپیگنڈے کو جو کہا گیا تھا, تو کہہ رہے کہ آپ نے تو ہمیں کہا تھا کہ اتر جاؤ, وہ کہتے نہیں اسی پھر وقت سے تینوں کیا بھی تھی واپس آ جاؤ. وہ گل سنی نہیں اس کے اثر میں چلے گئے. اچھا جی منڈا نہیں مانتا, ٹھیک ہے, مونس علیہ کی بات, ہاں منڈا نہیں مانتا, مونس نہیں مانتا. اب مونس صاحب جو ہیں وہ تو ابا جی کے کہنے پہ ڈیوٹی دینے جاتے تھے, تو انہیں ڈیوٹی سمجھ کے کرنی چاہیے تھی. وہ بلیو کر گئے حقیقی انقلاب ہے, حقیقی آزادی, حقیقی تبدیلی. یعنی کہ اگر یہاں تک بات چلی ہے کہ چودھری پرویز الہی جیسا گھر, چودھری پرویز الہی جیسا سیاستدان, جس نے ہر قسم کے ادوار دیکھے ہیں, کتنے پرانے سیاستدان ہیں پنجاب میں. سیاسی خاندان کے حوالے سے نواز شریف کا اتنا نام نہیں تھا جتنا کہ چودھریوں کا نام تھا. یہ پرانے لوگ ہیں, تو پرانے لوگوں سے غلطی ہوئی تھی, تو عام بندہ تو خیر وہ علامہ کی طرح کا عام بندہ تو ویسے رڑ جاتا ہے. یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ شجاعت جو ہیں وہ پرویز سے چھوٹے ہیں, اور پرویز نے پچھلے دنوں کہا کہ مجھے تو پی ٹی آئی میں جانے کے لیے قائل ہی شجاعت نے کیا تھا. آگے سے شجاعت صاحب نے کچھ نہیں کی, کچھ نہیں کہا. یہ کیا بھی ہونا تھا سانو کیڑا سمجھ آ رہا. اچھا دوسری طرف یہ بات چل رہی ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب وہ آتے ہیں کہ جی الیکشن جو ہے نا 90 روز کے اندر ہو جائیں. اب یہ ایک بات تو سمجھ آتی ہے کہ بلاول بھٹو یا پیپلز پارٹی یا آصف علی زرداری کا پنجاب میں اسٹیک پہ کچھ نہیں ہے. مطلب میں جو سمجھتا ہوں جتنی میری ہے کہ پنجاب میں اسٹیک پر دو پارٹیوں کا ہے, ایک نون لیگ ہے, ایک پی ٹی آئی ہے. ان دونوں میں سے کوئی پنجاب کا مارکا سر کرے گا تو وہ چھا سکتا ہے پورے پاکستان میں. تو ان کا تو چونکہ ان کی سیٹ جو ریزرو سیٹ ہے, اب ریزرو سیٹ کہتے ہوئے بڑا عجیب سا لگ رہا ہے, لیکن سندھ میں ان کی ریزرو سیٹ ہی بھی ہے, وہ دھڑا دھڑ جیتے جا رہے ہیں. 2008 سے شروع ہوئے ہیں, 2013 میں بھی, 2018 میں بھی, اب پھر وہ جیت کے قریب بیٹھے ہوئے, تو چوتھی مرتبہ وہ جیتیں گے. ان کا تو جو گھر ہے نا وہ محفوظ ہے, وہاں پر کوئی انویژن نہیں ہوئی انتخابی حوالے سے, وہاں پہ کوئی پی ٹی آئی نہیں ہے, وہاں پہ کوئی اور نہیں ہے جس کی وجہ سے کمپٹیشن پڑ جائے. سندھ کے لوگوں کے پاس میرے خیال آپشن ایگزاسٹ کر چکی ہیں, یہ آپشن آئی نہیں. اب نون لیگ کا مسئلہ بنا ہوا ہے کہ نون لیگ سمجھ رہی ہے کہ پنجاب جو ہے نا اس طرح سے ہمارے پاس نہیں ہے جس طرح سے وہ رہا ہے 2022 تک. تو یہ اس جگہ پر آ کے کیا پیپلز پارٹی اس نعرے کی طرف جا رہی ہے کہ جو پبلک پرسیپشن بن رہی ہے کہ آپ انتخابات سے بھاگ نہیں رہے اور نون لیگ بھاگ رہی ہے, تو وہ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ پیپلز پارٹی پالیٹکس کر رہی ہے اور بہت اچھی پالیٹکس کر رہی ہے. اچھا, میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں. پہلے یہ میری اپریسیشن آن ریکارڈ ہے. یہ تنزیہ اپریشیٹ کر رہے ہیں یا جینوئنلی مائک میں ہاتھ لگ گیا لیکن جینوئن دل سے. اس کی وجہ یہ ہے کہ زیادہ تر جو پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں جو پنجاب میں کبھی تھے وہ آپ کو پی ٹی آئی میں ملیں گے. جب انہوں نے سیاسی ورکر بھی دیکھنا نا کہ پارٹی جتنی نہیں ساری تو اسی ادھر چل رہے جتنا جتنا, ٹھیک ہے, انہیں پی ٹی آئی سے امید تھی وہ وہاں موو کر گئے. اب مستقبل میں یہ بھی نظر آ رہا ہے, ایک سے زیادہ لوگ کہتے ہوئے پائے گئے ہیں, میں نہیں کہہ رہا, کہ جناب اگلے الیکشن کے اندر بلے کا انتخابی نشان نہیں ہوگا یا پی ٹی آئی ایز اے پارٹی نہیں ہوگی. تو پیپلز پارٹی کو ایک موہوم سی امید ابھری ہے کہ ہم اپنے وہ جو لوگ ہمارے ناراض ہو کے جنہوں نے جا کے ادھر ڈیرے لگا لیے تھے, ہم اگر ان کو واپس لے آتے اور پی ٹی آئی سے جو اپنا چھینا گیا ووٹ واپس لے لیتے ہیں تو ہم پنجاب میں ایک کنسیڈریبل پوزیشن میں آ سکتے ہیں. چلیں آپ کی یہ بات بھی ٹھیک ہوگی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات ہے کہ 2013 میں پیپلز پارٹی ہی زیادہ خوش نظر آ رہی تھی
پی ٹی آئی کے جمپ ان کرنے سے، پی ٹی آئی کا نون لیگ کے ساتھ ہو، تو پیپل پارٹی کیا سمجھ رہی تھی، کیوں خوش ہے؟ پیپلز پارٹی اس لیے سمجھ رہی تھی کہ پیپلز پارٹی کا خیال تھا کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ڈیمیج کرے گی پی ایم ایل این کو. ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ وہ پیپل پارٹی کو ڈیمیج کر جائے گی پی ٹی آئی. کر گئی، الٹیمیٹلی کر گئی. زرداری صاحب مس ریڈ کر گئے. یہ میرا خیال ہے کہ زرداری صاحب کا بلنڈر تھا. انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ پی ٹی آئی جو ہے یہ پی ایم ایل این کو ڈیمیج کرے گی اور ایک ایسی بیلنسنگ سچویشن کریٹ کر دے گی کہ ہم اپنا رزق حلال اس میں سے نکال لیں گے دونوں کی لڑائی میں سے. تو وہ رزق حلال بھی نہیں نکلا، بلکہ جو پی ٹی آئی کے پاس تھی وہ بھی لٹیا ڈوب گئی. نہیں رضی صاحب، اگر وہ 2013 میں مس لیڈ کر گئے تھے تو یہ 2023 میں یا جب کبھی بھی الیکشن ہوں گے ایک مرتبہ پھر نہیں وہ مس لیڈ ہو جائیں گے یا مس گائیڈ ہو جائیں گے؟ جب آپ ایک بڑی قوت کنسیڈریبل، میں سب سے بڑی نہیں کہہ رہا، لیکن ایک بڑی قوت پنجاب کے اندر پی ٹی آئی جو ہے اس کو انتخابی میدان میں تھرو ون وے اور دا ادر، ٹھیک ہے نا، ہمیں اس کی مذمت کرنی چاہیے، لیکن ہم انالیسز کر رہے ہیں. میں اس کی مذمت نہیں کرتا ہوں کہ آپ کو کسی بھی سیاسی قوت کو ایک یا دوسرے طریقے سے سیاسی میدان سے باہر رکھنے کا کوئی حق نہیں ہے، ٹھیک ہے. یہ سٹیٹمنٹ دینے کے بعد نظر یہ آ رہا ہے کہ اگر سیاسی وہ قوت نہیں ہوگی تو ویکیوم ہوگی، خلا ہوگا. پیپلز پارٹی اس خلا کو پور کرنا چاہتی ہے. آپ دیکھیے بلاول صاحب نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے اس میں عمران خان کے لیے ہمدردی کے جذبات زیادہ ہیں، طنز کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے. جو کل انہوں نے سٹیٹمنٹ دیا اور مولانا فضل الرحمان کی سٹیٹمنٹ کے بعد ان کی سٹیٹمنٹ آنا بڑا میننگ فل ہے، جنہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ پیپلز پارٹی کا اصرار تھا کہ حکومت لی جائے. ہمارا اصرار تو یہ نہیں تھا، ہمارا تو اصرار تھا کہ نو کانفیڈنس ہو گیا تو اب الیکشن میں چلے جایا جائے. پیپلز پارٹی کہہ رہی تھی کہ ہمیں ریٹین کرنا چاہیے. اچھا، یہ مولانا فضل الرحمان کا آپ نے نام لیا تو مولانا فضل الرحمان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے، اب پتہ نہیں صحیح ہے نہیں صحیح، اللہ کو پتہ ہوگا، کہ مولانا فضل الرحمان یہ کہتے ہیں اپنے دوستوں کو، اسٹیٹمنٹ تو نہیں دیا، ایسی باتیں اسٹیٹمنٹ میں نہیں آتی، کہ وہ اپنے دوستوں کو 2018 کے الیکشن سے پہلے کہہ رہے تھے کہ میں محفوظ ہوں. مجھے وہ بڑوں نے طاقتوروں نے یقین دہانی کرائی ہے کہ مولانا آپ محفوظ رہیں گے. لیکن جب وہ سونامی آئی، سیلاب آیا یا زلزلہ آیا تو اس کی زد میں خود مولانا صاحب بھی چلے گئے. تو مولانا صاحب سنا کہ کافی درد و تکلیف میں تھے کہ یار مجھے کچھ اور کہا گیا تھا. تو اس بات میں کہاں تک؟ دیکھیے مولانا جو تھے ان سے جو مس ریڈ ہو گیا وہ ان کے سی پیک کے حوالے سے چائنا کے وزٹ تھے. چائنا کی جو پارٹی ہے کمیونسٹ پارٹی چائنا، ان کی دعوت کے اوپر وہاں پہ جانا، ٹھیک ہے. تو وہ جو قوتیں جو کہ پاکستان کے اندر سارا کچھ کنٹرول کر رہی ہوتی ہیں ان کو بہت ساری چیزیں ناپسند بھی ہوتی ہیں. میں تو آپ کو ایک ذاتی بات بتاؤں، ایک چینی جو تھا پروفیسر بیجنگ یونیورسٹی کا، وہ مجھ سے آ کے لاہور میں ملا. اس نے کوئی بات گپ شپ لگائی، الیکشن سے پہلے کی بات، ٹھیک ہو گیا. الیکشن ہو گئے، جیسے میں نے انہیں کہا تھا ویسے ہی نتائج آئے. اس کے بعد اس نے مجھے ایک ای میل لکھی اور کہا کہ جیسے آپ نے کہا تھا ویسے ہو گیا. یہ باتیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی. وہ سی پیک کا ایک سینٹر بنا ہوا بیجنگ یونیورسٹی میں، اس کا وہ انچارج ہے. تو کہہ رہا کہ میں یہ رپورٹ کمپائل کر رہا ہوں، تو یہ چیزیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی. میں نے اس کو ون لائنر کر کے، وہ سارے اس کے سوالات تھے، ہر سوال کا ون لائنر 2 لائنر لکھ کے واپس بھیج دیے. گل ختم ہو گئی. جدو میں نے چکیا گیا 9 فروری 2019 کو، تو سامنے انویسٹیگیشن ٹیم بیٹھی، تو انہوں نے اس ای میل کی فوٹو کاپی میرے سامنے رکھی نکال کے. اچھا ٹھیک ہے، میں اس سے آگے کیا ہوا اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، پھر کبھی اس کو چھوڑ دیتے ہیں. لیکن ان کو یہ بات بہت بری لگتی ہے کہ آپ ان کی اجازت کے بغیر جو ہے وہ پاکستان سے باہر کسی کو پاکستان کا نقطہ نظر پلیڈ کرتے. تو اس بات سے یہ اخذ کر لیا جائے کہ مولانا فضل الرحمان کی بھی ایسی کوئی چیز تھی؟ مولانا فضل الرحمان کی ایسی گستاخی تھی، ورنہ ان کی پارٹی کو اتنی سیٹیں ہی ملی جتنی ان کو پہلے ملی تھی. لیکن خود ان کے ساتھ یہ کیا گیا کیونکہ مولانا بڑے اچھل کے تو چین جا رہے تھے، تو ان کو کسی نے شفقت. اچھا، یہ ایک اور بات ہے رضی صاحب جو عمومی طور پر آتا ہے عمومی طور پر، کہ جو عمران خان کو چکا کے اندر
کیا گیا ہے۔ تو عمران خان کا کوئی لگتا ہے کہ آنے والے وقتوں میں بے یقینی انسرٹنٹی کے باوجود عمران خان could be able to manage to come back in the politics of the country, not as a prime minister؟ دیکھیے جس طرح کی ایک مائنڈ سیٹ ہم نے تیار کیا، ایک نسل، جس طرح جیالوں کی ایک نسل جب تک زندہ رہی پیپلز پارٹی ڈسکس ہوتی رہی، اس کا سیاست میں دخل رہا یا نہیں رہا؟ لیٹس بی آنیسٹ، جب تک یوتھیوں کی موجودہ نسل، اور یوتھی اس وقت 8 سال سے لے کے 80 سال کی عمر تک کے موجود ہیں، یہ زندہ ہے، یعنی کہ علامہ صاحب کی عمر کے بھی لوگ ہیں اور پاشا صاحب کی عمر کے بھی لوگ ہیں۔ جی بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک، جب تک علامہ سے مراد آپ کی فرقان صاحب، چلیں فرقان کو تو میں بیبی بوائے کہتا تھا۔ 8 سال سے لے کے 80 سال کی عمر کے لوگوں کی جس طرح کی ذہن سازی ہو گئی، یہ جب تک حیات ہے، سیاست کے ارینا میں ان کا کوئی ریلیٹیوٹی بنتی ہو یا نہ بنتی ہو، روزمرہ کے اندر، ادب کے اندر، میڈیا کے اوپر ڈسکس تو ہوگا۔ اور ایسے ڈسکس ہوں گے جیسے کہ الف لیلہ کی داستان ڈسکس ہوتی تھی، ایسے ڈسکس ہوں گے کہ جیسے داستانوں میں کچھ ایسے کردار ہوتے ہیں جو فکٹیشیس ہوتے ہیں، فکشن جسے کہا جاتا ہے وہ، لیکن وہ ڈسکس کیے بغیر چارہ کوئی نہیں ہوتا۔ تو یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ سیاست میں اس وقت پرانے لوگ بھی ہیں، بہت پرانے لوگ بھی ہیں، گو کہ ان کو بھی طاقتوروں نے پالا تھا اور پھر انہوں نے بھی طاقتوروں کو دکھایا، منہ دکھایا، اور اس میں نئے لوگ بھی تھے جو سیاست میں نئے لوگ آئے۔ تو یہ جو نئے لوگ آئے تھے سیاست میں، انہوں نے آ کے کہا نیا پاکستان۔ تو میرے جیسے بندے نے کہا کہ نیا پاکستان، تو ہم تو پرانے پاکستان کے رہنے والے، تو کیا جب یہ نیا پاکستان بن جائے گا تو پرانے ہم جو پاکستان کے رہنے والے ہیں یہ یہاں پہ رہ سکیں گے کہ نہیں رہ سکیں گے؟ تو بعد میں یہ ہوا، محسوس بھی کیا گیا، کئی لوگوں نے شیئر بھی کیا، کچھ لوگوں کا یہ خیال بھی ہے کہ ایک وقت میں صرف ایک پاکستان رہ سکتا ہے، چاہے وہ نیا پاکستان ہو یا پرانا پاکستان ہو۔ اب پاکستان کے ساتھ پرانے کا لفظ استعمال کرنا یا نئے کا لفظ استعمال کرنے کا مطلب ہے کہ آپ نے ملک کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ تو پاکستان ایک ہی ہونا چاہیے، پرانے لوگ بھی رہنے چاہیے، نئے لوگ بھی رہنا چاہیے، پاکستان ایک ہونا چاہیے۔ اس میں کوئی پرانا پاکستان یا نیا پاکستان جو ہے اس کا کوئی کانسیپٹ نہ ہی ہو تو بہتر ہے، ہم تو التجا ہی کر سکتے ہیں۔ میں رضی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ گو نہ گو کیا مصروفیات ہوتی ہیں، ہاں، اس میں سے وقت نکال کے میرے ساتھ بیٹھے اور ہم نے صورتحال کو ناپنے کی کوشش کی۔ وہ الگ بات ہے کہ یہ ماپی نہیں جا سکتی صورتحال، یہ لنگر آن ہوتی رہتی ہے، نئے دن پہ اگلے دن پہ ہم پھر آتے ہیں، پھر یہی بات کرتے ہیں کہ آج ہم اس چیز کو دیکھیں گے کہ کیسے دیکھا جا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی عبدالستار خان کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔